فریاد ہے کشتیے امت کے نگہبان، بیڑائے تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شفیع روز شمار بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پہ درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں، رحمت بھرے لمحات میں الحمدللہ عز و جل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پانے کی جستجو میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمائے۔ سلسلہ ہے بڑا زبردست اور نام ہے اس کا مثالی معاشرہ۔ ایک زبردست اس کا موضوع ہوگا آج کے سلسلے کا، جو کہ ہمارے معاشرے سے ریلیٹ کرتا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک لفظ نہیں بلکہ ایک دلی تقویت ہے جو ایک باپ اپنی اولاد سے رکھتا ہے۔ اولاد اپنے والدین سے ہی نہیں بلکہ ایک خاندان دوسرے خاندان کو اپنانے کے لیے احساس سے ہی کام لیتا ہے۔ احساس وہ شے جو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، لوگوں میں سے احساس نکلتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی کچھ نظر آتا ہے۔ باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے، اولاد والد کا احساس نہیں کرتی۔ اتنے احترام والے مہینے یعنی ماہ رمضان میں بھی لوگ ٹریفک کے معاملات میں، بازاروں میں خریداری کے دوران، حتیٰ کہ احکامات الہی عز و جل میں بھی تعویلیں نکالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو پھر کیا یہ معاشرہ مزید پستی کی طرف نہیں جا رہا؟ ہمارے معاشرے میں برائی بڑھتی نہیں جا رہی؟ تو پھر کیسے بنے گا یہ معاشرہ مثالی معاشرہ؟ موضوع سے آپ آشنا ہو چکے ہیں، جان چکے ہیں موضوع کیا ہے۔ آج کے سلسلے کا موضوع ہے احساس۔ جی سیدی، احساس آج کا ہمارا موضوع ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات دیکھیں اور پھر ہمارا معاشرے کا انداز دیکھیں اور اس کا طریقہ کار دیکھیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ اس سے پہلے کہ آپ کچھ فرمائیں میں ایک بات عرض کیے دیتا ہوں۔ آج جب میں سلسلے کی ابتدا لینے جا رہا تھا تو اسی وقت میرے ذہن میں تھا کہ میں نے صلاۃ السلام کے بعد پاز دینا ہے کیونکہ آپ صلاۃ السلام پڑھیں گے، اور وہی ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو مزید جزائے خیر عطا فرمائے۔ ارشاد نہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ جو موضوع لے کر آئے ہیں آج، احساس، میرا خیال ہے یہ مختلف جہتوں پر ہے، جی مختلف ڈائمنشنز پر اس پر کلام کیا جا سکتا ہے۔ کس چیز کا احساس آپ آج ہمارے اس معاشرے کو دلانا چاہتے ہیں، اور وہ کون سے احساس ہیں کہ جن کی کمی سے یہ معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں بن پا رہا؟ جی تو جب تک ہم ان تمام ایک ایک چیز کو الگ الگ بیان نہیں کریں گے، ہمارے دیکھنے اور سننے والے جو ہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس احساس کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح، یعنی ایک پریشان حال ہے، جی اس کو قرض چاہیے، صحیح، اس نے مجھ سے آ کر کہا مجھے اس کی پریشانی کا احساس ہوگا تو میں اس کو جو میری وسعت ہوگی، استطاعت ہوگی، میں اس کی پریشانی دور کروں گا، جی میں اس کی پریشانی کا احساس اپنے دل میں اجاگر کروں گا۔ اب جب میں نے اس کو دے دیا قرضہ، اب اس کو مجھے قرض واپس کرنا ہے، اس نے کہا 2 مہینے کے بعد لے لیجئے گا، میں نے 2 ماہ کی پلاننگ کی ہوئی ہے، اب اگر یہ مجھے واپس نہیں کرتے تو کیا انہیں میری پرابلم کا احساس ہے؟ اچھا، اب یہ پرابلم کا احساس تو میری کر رہے ہیں، لیکن خود ان کی پوزیشن اب ایسی نہیں ہے کہ 2 مہینے میں دے سکیں، تو کیا ان کی جو پریشانی طویل ہو گئی، کیا مجھے ان کی طویل پریشانی کا احساس ہے تاکہ میں ان کے لیے نرمی کر سکوں؟ تو یہاں دونوں طرف احساس کا ایک وہ میٹر
آتا ہے تو کون کس کے لیے کتنا احساس پیدا کرے، یہ ہمیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اس کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ یقیناً اس میں ہم ان کی کالز بھی لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اب یہ کہ اس مثالی معاشرے میں جو ہمارا موضوع احساس، اس کو یہ اپنے طور پر کس طرح لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو کال کے ذریعے بتائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ آج حضور جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے ہمارے ہاں، ویدر جو ہے یہ اس وقت بڑا ہارڈ چل رہا ہے، سخت موسم ہے، گرمی کی باب المدینہ میں تو اتنا گرم ہے، 37-35 کی باب المدینہ کی آواز ہے جی، ٹھیک ہے، مگر اگر ہم کسی اور دوسرے شہروں کی طرف جاتے ہیں پاکستان کے تو وہاں 50-50 52 تک کی بھی اطلاعات ہیں۔ تو اب اتنی گرمی ہے تو ہم کیا کسی کا احساس کریں؟ ہمارے تو اپنے گھر پہ جو ہے وہ بجلی نہیں آ رہی، جیسے سحری کا ٹائم ہے، ہمارے اپنے گھر پہ جو ہے بجلی نہیں آ رہی، گرمی سے میں جھلس رہا ہوں، میں کسی کا کیا خیال کروں گا؟ میں کسی کا احساس کیا کروں گا؟ میں تو خود ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہوں، میں تو خود کرب کے عالم میں ہوں، میں تو خود مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہوں، میں تو خود ایک مشقت جو ہے برداشت کر رہا ہوں، تو مجھے آپ کس کا احساس دلانے کی بات کر رہے ہیں؟ میں کیا احساس کروں کسی کا؟ میں تو خود اس قابل ہوں کہ میرا احساس کیا جائے۔ ایک مینٹلٹی یہ بھی ہوتی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل احساس سے خالی ہے؟ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو بالکل احساس ہے ہی نہیں کسی کا، جو اب بھی کسی پیاسے کو دیکھ کر پانی پلانے کی کوشش نہیں کرتے، کہ ابھی کسی بھوکے کو دیکھ کر کھانا کھلانے کی کوشش نہیں کرتے، کہ ابھی کسی جانور کو بھی بلکتا ہوا دیکھ کر اس کے اوپر رحم نہیں کرتے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اتنا بے حس ہے کہ اگر آج بھی سڑک کے کنارے پہ کوئی نابینا کھڑا ہے اور اس کو سڑک پار کرنی ہے تو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کروا دے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ آج ہمارے معاشرے سے احساس اس قدر ختم ہو گیا کہ اس قدر گرمی ہے اور گرمی میں ایک دوسرے کا غم بانٹنے کے لیے ہمارے پاس بالکل احساس تک نہ رہا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں بالکل احساس نہ رہے اور لوگ یہ کہتے پھریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں ہی نہیں سمجھتا کہ معاشرے سے احساس اس قدر ختم ہو گیا ہو کہ کوئی بھی کسی کا پرسان حال نہ ہو، تو سلمان بھائی یہ پھر معاشرہ چل کیسے رہا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل حاجی صاحب۔ اس میں اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کسی روڈ پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے ٹریفک کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور لوگ مدد کرنے کے لیے بھاگتے ہیں اور دوڑتے ہیں، اور جو حادثے میں زخمی ہوتا ہے اس کو فٹ پاتھ پہ بٹھانے کے لیے بھی فوراً سے لوگ کرتے ہیں، گاڑیوں کو روکتے ہیں۔ یہ بارہا جو ہے آبزرویشن میں یہ بات آئی ہے کہ لوگوں کو بہت احساس ہوتا ہے اور کچھ لوگ واقعی میں برابر میں سے گزر جاتے ہیں۔ اب ان میں یہ احساس والی بات ہے کہ سر جو برابر سے گزر جاتے ہیں نا، مجھے تو ان کے متعلق بھی ایک وہ ہے، کیونکہ جو برابر سے گزر جاتے ہیں وہ شاید یہ سوچتے ہوگا کہ یار اگر ہم نے ان کو اس کو اٹھا لیا، بٹھا لیا یا اس کو اسپتال پہنچا دیا تو ان کو اس بات کا احساس ہے کہ بعد میں جو ہمارے ساتھ ہونا ہے نا کہ تو نے اس کو مارا ہوگا، تو نے یہ کیا ہوگا، تو شاید وہ ڈر کے مارے وہ نہ کرتے ہو۔ میں ہمارا مثال بتاتا ہوں جی، یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ اٹ ڈو ایگزسٹ، یہ چیز موجود ہے۔ میں سفر کر جب میرے پاس مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کی ذمہ داری تھی تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں جدول جو ہے وہ بنتا تھا۔ میں ایک شہر میں پہنچا، وہاں پر رات کا وقت تھا، فیضان مدینہ میں جانا تھا، تو ایک ٹیکسی میں نے جو ہے وہ لی اور فیضان مدینہ کی طرف سفر جو ہے وہ اپنا شروع کیا، اور ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ اپنی کہانی بتا رہا تھا کہ میں بڑا پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ میں نے ان کو نیکی کی دعوت بھی دی، فیضان مدینہ میں آنے کی ترغیب بھی دلائی۔ میں نے کہا ایشو کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا ایشو یہ ہے کہ روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ جو شخص تھا وہ بڑی سیریس کنڈیشن میں تھا، میں نے اس کو اٹھایا، میں اس کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گیا، یعنی اپنی ٹیکسی میں میں نے انہیں رکھا اور میں جو ہے وہ ہاسپٹل میں پہنچا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بندہ جاں بحق ہو گیا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا اور میرے اوپر جو ہے وہ قتل کا کیس بن گیا، اور میں آج تک اس کیس کو بھگت رہا ہوں۔ اب دعا فرمائے میری اس سے خلاصی ہو جائے، یعنی زندہ مثال موجود ہے۔ جو فرمایا ہمارے اسلام بھائی نے، سر فرید نے فرمایا، اچھی ان کی آبزرویشن ہے۔ ہم نے جو دیکھا ہے ایک معاشرے کے اندر چیز دیکھی ہے، جم گھٹا ہوتا ہے، واقعی ٹریفک کا گزرنا دشوار ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ اب اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے مثالیں دیکھی، آگ لگی ہوئی، ایک بندہ ہے اس کی گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے، لوگ وہاں جمع ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ میجورٹی جو ہے وہ وہاں اس کی ویڈیو بنا رہی ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ مٹی اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ملا جلا سا رجحان پا رہے ہیں۔ یہ اکثر یہ احساس کرنے والے افراد یہ بہت کم رہ گئے ہیں۔
آٹے میں نمک کے برابر بولیں تو بھی بات غلط نہیں ہوگی، لیکن میجورٹی دیکھیں تو بے حسی جو ہے وہ بڑھ ہی رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ جمع ہوتے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ میں باب المدینہ میں کہیں پہ جا رہا تھا، دو بوڑھے افراد آپس میں لڑ رہے تھے، گتھم گتھا ہاتھا پائی، مطلب میں مدنی چل کی گاڑی میں تھا، گزر رہے تھے، وہاں رش لگا ہوا تھا، یہ سب وہاں بالکل لوگ کھڑے تھے، رش لگا ہوا تھا، ان دونوں کو چھڑا کوئی نہیں رہا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ اب آپ کی اپنی دیکھیں، میں مطلقاً تو آپ کو انکار نہیں کرتا نا کہ آپ کا جو جائزہ ہے یا آپ کی جو آبزرویشن ہے وہ قطعاً غلط ہو، نہ ہم کو مناظرے کے لیے بیٹھیں گے میں نے آپ کو ہرانا ہے، آپ نے مجھے ہرانا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ جس کو جس طرح کی چیز نظر آئی اس نے اس طرح کا نتیجہ نکالا۔ اب میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا تو مجھے میرے رکن شورا عماد مدنی یاد آ گئے۔ اب عماد مدنی کا موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہوا آج سے کچھ عرصے قبل، ہمارے رکن شورا ہیں، اور وہ سڑک پر گرے تو کوئی تو تھا نا جس کو یہ احساس ہوا کہ اس نے عماد مدنی جو ہمارے رکن شورا ہیں ان کا موبائل فون لیا، اور موبائل فون میں انہوں نے وہ کیا کیا، اس نے جو لاسٹ ڈائل کال تھی نا وہ ڈائل کال اس نے ملا دی، اور وہ اتفاق ہے کہ وہ موبائل فون لاک نہیں تھا، یا موبائل فون اسمارٹ فون نہیں ہوگا، نارمل فون ہوگا تو وہ وداؤٹ لاک چلتا ہوگا، یا لاک نہیں تھا فی الحال، تو ملا دیا۔ تو اس کو وہ ملا ہمارے اسلامی بھائی کو جو لاسٹ جنہوں نے بات کی، بولا یا آپ کون ہیں، تو جنہوں نے آپ کو کال کی تھی ان کی یہ پوزیشن ہے۔ تو پھر وہاں سے ارینجمنٹ ہونا، انہوں نے کسی اور کو فون کیا، ان کا مل جانا، وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، انہوں نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، ڈاکٹر مل گئے، ڈاکٹر نے اپنے آپ کو فوراً پیش کر دیا، یوں وہ ہاسپٹل پہنچائے گئے، اور ہاتھوں ہاتھ جلد، مطلب دیر اینڈ دیر ہم کہہ سکتے ہیں اتنی امیجیٹلی چیزیں عموماً ہوتی نہیں ہیں، اس کا مانتا ہوں، لیکن ہوتی گئی اور آپریشن بھی ہو گئے، اور الحمدللہ آج وہ اللہ کی رحمت ہے مدنی کام کر رہے ہیں، صحتیابی بھی اللہ کی رحمت سے ان کو نصیب ہوئی ہے۔ تو کوئی تو تھا نا جو ان کو ملا، تو یہ احساس ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہے، مگر یہ بات بھی قطع نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ آج ہمارے ہاں لوگ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں ہیں، یعنی حتیٰ کہ بوڑھے ماں باپ گھروں میں پڑے ہوتے ہیں، ان کے بڑھاپے کا احساس جوان اولاد کو نہیں ہوتا، جب ان کو سمجھانے کے لیے جائیں تو وہ الٹی سیدھی دلائل، الٹی سیدھی تعویلیں بیان کرتے ہیں کہ جناب ہماری بھی تو بیوی ہے، ہمارے بھی تو بچے ہیں، ہماری بھی تو فیملی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی فیملی کا کون انکار کرتا ہے؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی اس ایگزسٹنگ جو فیملی ہے، آپ کی جو بیوی بچے ہیں، کیا اس کے ہوتے ہوئے آپ کے اپنے والدین کا آپ کو احساس نہیں ہے؟ وہ بھی تو آپ کو ملنے سے، آپ کے ساتھ بیٹھنے سے، آپ کے ساتھ دو باتیں کرنے کا ان کا بھی تو دل کرتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے والدین ہو، میں احساس کی بات جو آپ کر رہے ہیں، ایک طرف میں نے آپ کے سامنے ایک مثبت پہلو رکھا، تو جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج بھی ایسے شاید ہزاروں ماں باپ ہوں جو انتظار کرتے ہوں گے کہ ہمارا بیٹا ہمیں رمضان مبارک کی مبارکباد دے گا۔ آپ بولو گے ماں باپ نہیں دے سکتے، ارے اللہ کے بندو، آپ کے ماں باپ کے موبائل میں بیلنس ہی نہیں ہوگا، اس کو بیلنس کے لیے بھی کسی اور کو کہنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی ہوگی کہ آپ اپنے ماں باپ جو بیچارے غریب ہیں یا کما نہیں سکتے، ان کے موبائل میں آپ بیلنس بھی ڈلوا سکیں۔ آپ گرمی میں سوتے ہو، جب گرمی میں سوتے ہو گے تو آپ کا کام تھا کہ آپ اپنے والدین کو فون کر کے پوچھتے کہ آپ گرمی میں، تو وہ گرمی میں سوئے ہوں گے لیکن کوئی ان کو پرابلم تو نہیں ہوئی۔ یہ احساس چونکہ ماں باپ کو آپ کا احساس تھا، جب آپ چھوٹے تھے اور آپ نہیں کر سکتے تھے، ماں باپ کو آپ کا احساس تھا۔ یہ بات میں بالکل کہہ سکتا ہوں، اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جو احساس اولاد کے معاملے میں والدین کو ہے، وہ احساس بلکہ اس کا بہت کم پرسنٹیج ایسی ہوگی جو ماں باپ کے معاملے میں اولاد کو نصیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی اولاد کا کریں گے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، یہ ایک چین ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کا کیا، اب آپ اپنی اولاد کا کریں گے، لیکن وہ بوڑھے ماں باپ جو بیچارے پریشان حال ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، اور اس طرح کے وہ انتظار کریں، میں کہتا ہوں ماں باپ انتظار کر رہے ہیں، آپ کال کرتے، مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اور رحمتوں کا مہینہ ہے، آپ کچھ رحمت کریں، کچھ کرم فرمائیں اپنے ماں باپ کے اوپر۔ اور جیسے کہ یہ احساس کی بات چونکہ انہوں نے کی ہے، تو میں یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ اپنے اندر کو احساس اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے دل میں احساس پیدا کریں۔
اس میں جو آپ نے جو خاص طور پہ جو بچے ہیں اور بڑے ہو گئے ہیں، خاص طور میریڈ لائف بھی لے کے چل رہے ہیں، یا آف کورس سنگل ابھی بھی ہیں، تو ان کو ایسی کیا چیزیں کرنی چاہیے کہ جیسے آپ نے موبائل فون بیلنس کی بات کی، اور اس طرح کی کون سی چیزیں جب وہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اور گھر میں آنے کے بعد کی ایسی کیا چیزیں محسوس کرائیں والدین کو کہ وہ لگے کہ وہ ابھی بھی ان کی اولاد ہیں؟ دیکھیں سر، سچی بات یہ ہے، آپ کی اس بات نے مجھے تو ہلا دیا ہے سب. کیا ہے؟ اچھا اندر اللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کم از کم اتنا کر دو میرے وہ بچوں، کیا بولو میں، اولادو، کم از کم اتنا کر دو کہ ماں باپ کو جب کوئی ضرورت ہے نا، ان کو آپ کو کہتے ہوئے نا ڈر نہ لگے. اتنا کر دو یار، آپ کی مہربانی ہو جائے گی. یعنی یہ مسئلہ حل کر دینا تو سمجھیے کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سر مجھے جو ایک بنیادی بات ہے میرے ذہن پر، یعنی ماں باپ کو کھانا چاہیے، پینا چاہیے، پھل چاہیے، فروٹ چاہیے، دودھ چاہیے، دہی چاہیے، یا مطلب کہ کوئی اور گھر کی چیز چاہیے، اپنے لیے کپڑے چاہیے، اپنے لیے راشن چاہیے، اپنے موبائل کا بیلنس چاہیے، جو بھی چاہیے. ماں اور باپ کے اندر یہ ڈر نہیں ہو کہ اب اس کو بولوں گا تو سامنے دو باتیں سنائے گا، جھاڑے گا، ڈانٹے گا، یا تانا دے گا، طنز کرے گا، تنقید کرے گا. ایسا مطلب جب یہ ڈر لگا رہتا ہے نا، دیکھو آپ کو مجھ سے آپ کو ڈر لگے گا تو آپ مجھ سے فریکوینٹلی بات نہیں کر سکو گے. یعنی جس طرح آپ بے دھڑک اپنے ماں باپ کی روٹی لے لیتے تھے نا بچپن میں اور کھا لیتے تھے اور ماں باپ خوش ہو جاتے تھے، روٹی چھننے پر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہو جاتے تھے کہ میرا بیٹا کو بھوک لگی ہے، روٹی کھا رہا ہے، تو وہ آپ جو کچھ کرتے تھے تو ماں باپ آپ کو کم ڈر لگتا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے یہ کہہ دیں گے، یہ کہہ دیں گے. تو وہ کیفیت جو ماں باپ کی آپ کے لیے تھی، کیا وہ کیفیت آج ماں باپ کی آپ کے لیے ہے؟ مطلب وہ یہ ہے کہ وہ بولتے وہ ان کو ڈر نہیں لگے گا. وہ آپ تو اپنی مطلب ماں اور باپ ایک مجبوری رکھیں گے یا ایک ضرورت رکھیں گے تو آپ تو ان کے سامنے آدھے گھنٹے کا بیان کر دو گے کہ جناب آپ کو کیا بتائیں، تو نہ بتائیں بھائی ٹھیک ہے. تو ماں باپ پھر وہی مطلب کہ وہ دل پسچ کے رہ جاتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں. یہ مطلب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اولاد کی یہ بڑی کم بختی ہے، اولاد کی کم بختی ہے کہ ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہوں. بڑی کم بختی ہے، یہ بڑی محرومی ہے. اور میں ڈرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ڈریں اس چیز سے کہ کل آپ کو آپ کی اولاد سے ڈر لگے گا. یہ ایک ایسا دائرہ ہے جو گھومتا ہے پورا. آپ جس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں نا، اس طرح آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہوگی. اب اللہ کی قدرت، اس کی رحمت کہ وہ کرم کر دے اور کوئی بہتری صورت بنا دے تو ٹھیک ہے. تو احساس کی جو بات ہے تو سب سے پہلے احساس پیدا کریں اپنے ماں باپ کے لیے. مدینہ کال ایک لے لیتے ہیں جی. ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. میں نے بھی اسے کچھ سیکھا ہے الحمدللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عطا فرمائے. آپ کی کال کو بھی شامل کرنا ہے، آئیے کال شامل کرتے ہیں. نہیں یار، آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ کال، آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے. آپ کم از کم اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو یار آپ اپنے ماں باپ کو آفر تو کرو. اگر اللہ نے وسعت دی ہے کہ میں اے سی لگا دوں تو ماں باپ کہیں گے کہ بیٹا بل کون بھرے گا؟ بولا ابو میں ہوں نا. آپ دعا کریں بل بھی میں بھر دوں گا. آپ دعا کرو نا میرے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے. یہ میں نے ایک جسٹ ایگزامپل دی ہے. بلکہ یوں بھی بولے کہ گھر میں جنریٹر ہے، جنریٹر میں جو ہے میں پیٹرول ڈلواتا ہوں، آپ کو رمضان میں کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی ایشو نہ ہو، مطلب کوئی ایسی چیز میں یہ لگا دیتا ہوں، میں وہ لگا دیتا ہوں، میں یہ کروا دیتا ہوں، میں وہ کروا دیتا ہوں. تو یہ بہت ڈیٹیلڈ آنسر ہوا یہ، اور واقعی میں ایسا ہی ہے. اس میں اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر 5, 10, 20, 25 منٹ بیٹھ کر، ڈیلی بھی ہو سکتا ہے، ہفتے میں ایک بار بھی ہو سکتا ہے، ان سے باتوں میں ان کی ضروریات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے وہ خود نہیں بتاتے، مگر اسے بیٹھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ میں جب تھے، حاجی عبدالنبی بھائی کا بیان تھا ایک جگہ پہ، تو وہاں پہ وہ اپنے بیان میں یہ فرما رہے تھے کہ ایثار کی ڈیفینیشن انہوں نے بتائی کہ ایثار کیا ہوتا ہے. ایثار انہوں نے یہ بتایا کہ آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں اور آپ صاف بوٹی آپ کے سامنے ہے تو آپ نے دوسرے اسلامی بھائی کو دی، تو یہ جو چیز آپ کو پسند تھی آپ نے دوسروں کو دی، تو یہ ایک ایثار کا ایک ایلیمنٹ ہے اور ایک احساس کی بات بھی ہے کہ آپ نے دل خوش کرنے کے لیے احساس کیا. اور اس وقت ویسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں حاجی صاحب مطلب وسائل ہیں
تو احساس ہے. یہ کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرے پاس ریسورسز ہوں گے تو میں لوگوں کا خیال کر سکوں گا. کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان صاحب ثروت ہو, صاحب حیثیت ہو تو احساس کر بات سکے؟ اگر ماں باپ کی ہے, بیوی بچوں کی ہے, آس پاس پڑوسیوں کی ہے, محلے والوں کی ہے, تو وہ صرف آپ کے پیسوں کے لیے نہیں ہے. آپ کا مسکرا کر دیکھنا بھی ان کے لیے راحت و سکون کا سبب بن سکتا ہے. مسکرانے میں کون سے وسائل چاہیے بھائی؟ ٹھیک ہے, آتے جاتے ہوئے کسی مریض کی عیادت کر لیں گے تو کون سے وسائل چاہیے اس کے لیے؟ کسی غمخواری کرنے کے لیے, کسی کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے کس وسائل کی ضرورت ہے؟ احساس کی ضرورت ہے. اس بات میں بھی ہے نا کہ تم کسی کو اپنے مال کے ذریعے سے خوش نہیں کر سکتے, ہاں حسن اخلاق کے ذریعے سے خوش کیا جا سکتا ہے. اچھا میں ابھی آپ کو ایک بات بھی بتاؤں, ہاتھوں ہاتھ آپ کی دل جوئی کے لیے, دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے میں نے اپنے والد صاحب کو ایک میسج ابھی ایک کر دیا الحمدللہ, اور یہ پورا بھی کریں گے جو میں نے عرض کیا ہے. بہرحال آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اعجاز قادری ہے, میں گرو مندر سے بول رہا ہوں. حاجی عمران صاحب سے میرا سوال یہ ہے, اس وقت جو ہے معاشرے کی سب سے بڑی میرے خیال سے ضرورت جو ہے نا, وہ مسجد مدرسہ تو خیر ہے, رمضان کے اندر لوگ دیتے ہیں, پورا ساتھ دیتے ہیں, لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے نا وہ کسی کا قرض اتار دینا ہے. ایسے بھی جیسے مدنی مذاکرہ مذہب صاحب حاجی عمران نے ترکیب بنائے گا, لوگوں کے ساتھ ساتھ مسجد و مدرسہ میں ہوتے, لیکن لوگوں کے ساتھ ساتھ قرض بھی اتار دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہنا چاہ قرض دیں, کہہ رہے ہیں لوگوں کو ترغیب دلائیں, مسجد میں دینا, مدرسے میں دینا اچھی بات ہے, لیکن لوگوں کو قرض بھی دیں. نہیں, یہ بات درست ہے. اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ کسی کا قرض اتار بھی دیں, کسی کا قرض اتار بھی دیں. اچھی بات کی انہوں نے. اصل میں دیکھیں, اگر میں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بات کروں تو یقیناً ہم مسجد مدرسہ اور دیگر مدنی کاموں کے لیے, تبلیغ دین کے لیے چندہ مانگتے ہیں, لیکن ہماری آواز بڑی مشہور ہوگی کہ پہلے اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کو دے, اس کے بعد ہمیں دے. دیکھیں, اگر ہر خاندان اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کی پریشانی کا احساس پیدا کر لینا, یعنی میری اپنی ایک موٹی عقل میں آتا ہے کہ جو ایک خاندان کی اگر ہم بات کریں, کنبے کی اگر ہم بات کریں, تو ایک دو ایسے صاحب ثروت لوگ عموماً خاندانوں میں, کنبے میں ہوتے ہیں, دور و قریب کے لوگوں میں. تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو دے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو سخی نہیں کہا جائے گا, اس میں آپ کے فوٹو نہیں آئیں گے, اس میں آپ کے لیے واہ نہیں کی جائے گی. عموماً گھر دینے میں کوئی پذیرائی عموماً نہیں ہوتی, اور لوگ کہتے ہیں کہ یار گھر میں تو دینا ہی نہیں چاہیے, رشتہ داروں کو دینا نہیں چاہیے. میں نے تو نیت کر لی ہے کہ کبھی خاندان میں مدد نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ خاندان والے آپ کی تعریف نہیں کرتے, کیونکہ خاندان والے آپ کی واہ نہیں کرتے. خاندان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو انہوں نے کبھی آپ کے احسان کو 10 آدمی کے بیچ میں بیان نہیں کیا, اور آپ چونکہ شہرت کے اور احسان آپ کا بیان کیا جائے اس کے بھوکے ہیں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ جناب مجھے یہ کیا جائے گا تب میں کروں گا. ٹھیک ہے, اس نے آپ کے ساتھ نہیں کیا, آپ نے کون سا اس کے لیے کیا تھا کہ یہ میری تعریف کرے گا اور میرے احسان کا بدلہ چکائے گا اور 4 آدمی کے بیچ میں یہ کرے گا. ٹھیک ہے, رشتہ دار تھا, آپ نے مدد کی, اللہ کے لیے مدد کی, اللہ تعالیٰ سے آپ اجر مانگیں, یہ کہہ دینا. یہ میرے کانوں نے سنا ہے, میرے کو باہر کی بات, یہ مطلب دور کی بات نہیں کرتے, میرے کانوں سنا ہے. ارے نہیں کرنی یار, نہیں کرنی خاندان والے, یار خاندان سے دور رہو, رشتہ داروں سے دور رہو. یہ آپ کو سننے میں آئے گا, بھائی کیوں رشتہ داروں سے دور رہیں, کیوں خاندان والوں سے دور رہیں؟ اگر ان میں کوئی اخلاقی خرابی ہے تو اس کو دور کرے. اگر اس طرح ہر کوئی اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو چھوڑ دے گا تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ مثالی معاشرہ بنے گا کیسے؟ آپ اپنی ماں کے باپ کا احساس پیدا کریں, بھائی بہنوں کا احساس پیدا کریں, پھوپھی خالہ ماموں, اس طرح مطلب کہ جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کا احساس پیدا کریں. اور اس مبارک مہینے میں اگر آپ ان میں سے جو مستحق ہے زکوٰۃ کے, ان کو جا کر زکوٰۃ دیں, بلا کر نہ دیں, ان کو جا کر زکوٰۃ دیں. سبحان اللہ. اور آپ کو لگتا ہے کہ زکوٰۃ بولوں گا تو برا لگے گا, تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے آپ کے لیے. آپ زکوٰۃ کی نیت تو آپ تحفہ کر کے دے دیں, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو احساس, اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ میرے زکوٰۃ بولنے سے ان کا دل ٹوٹے گا اور ان کو احساس کمتری پیدا ہوگا کہ ہم کو زکوٰۃ دینی ہے, ہمیں اس سے نوبت ہے. غیر محسوس انداز میں وہ یہ بھی کریں گے, پھر 4 آدمی کو بتائے بھی نہیں کہ میں نے جا کر اس کی مدد کی تھی. اس کی مطلب کہ اس کی بے عزتی تو نہ کریں. وہ تو بیچارہ سفید پوش تھا, آپ نے جا کے مدد کی, 4 آدمی میں آپ نے ڈنکا بجا دیا. اسی طرح واقعی اگر کوئی ایسا قرض میں ڈوبا ہوا ہے, وہ ہو سچا, مصیبت یہ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی جو آپ نے کال کی, یہاں سچے بھی لوگ نہیں ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, خیانت کرتے ہیں. مطلب جو مدد کرنا چاہتے ہیں نا,
انہیں بھی اتنا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ان کا گویا کہ اعتماد اڑ جاتا ہے. تو یہ بھی مزاج ختم کریں, سچ انداز اختیار کریں اور اس طرح لوگوں کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مدینہ مدینہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شافیہ طاریہ ہے. میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. ماشاء اللہ نگرانی شورا ہر سال رمضانوں میں نیا سلسلہ کبھی سائڈ افیکٹ. پچھلے سال میرے رب کا کلام اور اس سال مثالی معاشرہ لے کر آئے ہیں. نگرانی شورا کے سلسلوں سے ہم ناظرین کو بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ تعالی امیر اہل سنت کو نگرانی شورا کو مدنی چینل کو دل 25 رات 26 ترقی عطا فرمائے. ہمارے یہاں اسلامی بہنوں کا فیضان تلاوت کورس ہو رہا ہے. دعا کرے اس میں ترقی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, اللہ کریم آپ کے یہاں جو کورس ہو رہا ہے اس میں برکت عطا فرمائے اور جو آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے اس کا بہت بہت شکریہ. بات احساس کی, چلیے تھوڑا آگے بڑھوں. جی. مجھے ایک ایسا فرد ہے ہمارے معاشرے میں جس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو احساس ہو. کون فرد ہے جی؟ وہ فرد ہے کہ آپ کے جاگنے سے پہلے وہ سحری تیار کرنے کے لیے اٹھتا ہے. اللہ 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 اللہ. اور جب آپ کو سحری دے چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد آخر میں بچے کچھ ٹائم میں وہ سحری کرتا ہے. اور پھر جب افطار کے لیے جب آپ تھکے آ رہے گھر پہنچتے اس سے پہلے وہ باورچی خانے میں کھڑے ہو کر جس گرمی کا آپ بیان کر رہے ہو اس گرمی اور چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے لیے افطار تیار کرتا ہے روزے کی حالت میں. اور پھر مطلب کہ آپ جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہو اور انتظار کر رہے ہوتے ہو کہ کب کانٹا پورا کرے اور میں پانی پیوں, اس وقت تک آخری لمحے تک وہ آپ کے دسترخوان کے اوپر کھانا لگا رہا ہوتا ہے. آپ دعا کر رہے ہوتے اور وہ کچن کے اندر اپنی وہ ہانڈیا کے اندر ابھی تک وہ چمچ ہلا رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ جب کھانا کھاتے ہو تو وہ اس بات کو سننے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے کہ نہ جانے میری یہ خدمت و میرا یہ کھانا انہیں اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا. تو کبھی شربت میں میٹھا کم ہوتا ہے تو کبھی ٹھنڈا کم ہوتا ہے تو کبھی نمک کم ہوتا ہے تو کبھی مرچی کم ہوتی ہے, جبکہ وہ اس نے اتنی محنت کی ہوگی. اور پھر جب آپ کھا چکے ہوتے ہیں اور کھا کر اب صوفے پہ بیٹھ کر تو وہ اس سے پہلے کہ آپ صوفے پہ بیٹھو وہ آپ کے لیے چائے تیار کر رہا ہوتا ہے. اور جب آپ چائے کی چسکیاں لے کر مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر ہو سکتا ہے کہ وہی فرد دسترخوان اٹھا بھی رہا ہو, کچن میں رکھ بھی رہا ہو اور پھر آپ کے جانے آپ پھر آواز لگا رہے ہوں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے جلدی جلدی پانی دو, تو وہ دوڑا دوڑا آپ کو پانی بھی لا کر دے رہا ہوتا ہے. میں ایسے فرد کا احساس دلانے کے لیے ساری بات کر رہا ہوں. وہ فرد آپ کے گھر کی اسلامی بہن ہے, خواہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی ماں ہو, آپ کی بہن ہو, آپ کی زوجہ ہو, آپ کی بیوی ہو سکتا ہے یہ ان میں سے کوئی ایک ہوگی جو یہ سب کرتی ہوگی اور صرف آپ کا ایک شکریہ کا لفظ اس کی ساری محنتوں کو وصول کروا دے گا. سبحان اللہ. شکریہ. یہ احساس پیدا کریں, کیا بات, کہہ دیں جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. واقعی احساس نے ایک کا تو احساس کر لیا اور باقی وہ جو میرے احساس کا جو ہے وہ اس کا قتل عام کریں گے, اس کا کیا بنے گا؟ جو ہے وہ گھر پہ جیسے مثال کے طور پر اگر شکریہ بول دیا, جزاک اللہ بول دیا, تو گھر کے دیگر افراد بھی ہیں وہ بولیں گے اس کو بڑے شکریہ بول رہا ہے, اس کو ہمیں تو آج تک کبھی اس نے سیدھے منہ ہم سے تو بات نہیں کی. کون بولے گا سیدھے منہ بات نہیں کی؟ ہوتے ہیں افراد بات کرنے والے. کیوں بولیں گے بھائی سیدھے منہ بات نہیں کی؟ آخر آپ کو سارے سے کیوں ملتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا سلمان بھائی کا کچھ ایکسپیرینس مجھے ذرا زیادہ نیگیٹو سائڈ پہ نظر آتا ہے کہ جو اس طرح کے معاملات رہتے ہیں دیکھتے ہیں. میرا ذاتی ایکسپیرینس تو ایسا نہیں ہے, میرا ذاتی ایکسپیرینس آبزرویشن میں ایسا ہے. اسلامی بھائی ملتے ہیں اور وہ بیچارے جو اپنے احوال اور اپنی کیفیات بتا رہے ہوتے ہیں وہ سن کر ان پر ترس آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بعضوں کے گھروں میں پنجابی میں کہتے ہیں غریب نمانا کی کرے ٹھنڈا پانی پی مرے, یہ حساب. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ماحول ہو جو بیچارہ وہ آتا ہو تو نہ اس کو پانی ملتا ہو نہ اس کو صحیح کھانا, لیکن ایسے کم گھر ہوتے ہوں گے. رمضان مبارک میں عموماً یہ طبقہ جن کا میں نے ابھی احساس دلانے کی کوشش کی ہے یہ طبقہ فعال ہوتا ہے. میرا اپنا
गुमान है, अक्सरियत पर मैं बात कर रहा हूँ। हाजी साहब इसमें ये भी है कि बहुत सी फैमिलीज में ऐसा होता है कि सब मिलकर कामों को शेयर करते हैं सबका शुक्रिया अदा करें सर। और लेकिन मैं मर्द नहीं करते सर, बिल्कुल नॉर्मली मर्द नहीं करते। हाँ, बहुत कम केसेस ऐसे हैं, मगर अभी जैसे फॉर एग्जांपल इफ्तार में जो है वो अगर आदमी जो है घर पहुंच जाते हैं इफ्तार से पहले तो वो हेल्प करते हुए नजर आते भी हैं, बहुत थोड़ी सी। अब वो परसेंटेज हमें देखनी होगी, हमें कितनी ज्यादा हम किसको अप्रिशिएट करें। तो इनको क्या लेने देना सारा शुक्रिया, तो शुक्रिया कह दें, जज़ाकिल्लाह कह दें, इनकी दिलजोई कर दें। और अगर कोई नमक वगैरह या कोई सी चीज़ पकाने करने में कम हो, अमूमन चखने का सिलसिला इतना नहीं होता रोज़े की हालत में, तो कम हो तो फिर भी आप दरगुजर से काम लें कि अब कोई चीज़ अगर पसंद आ भी गई तो उसकी तारीफ करके भी शुक्रिया अदा किया जा सकता है। हाँ, और मतलब दिल जो ही करें, मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना 60 बरस की नफली इबादत से बेहतर है। इसमें मतलब दिल आज़ारी करने से बचें, ताख़िर हो जाए तो दिल आज़ारी से बचें। और इस तरह की चीज़ों में अगर कोई मीठा कम है या मिसाल के तौर पर चीज़ वो आपके ज़ौक़ के मुताबिक या हस्बे ज़ायक़ा अगर आपको नहीं मिल पा रही तो भी दरगुजर से काम लें और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखें। मैं ये बस यही चाहूँगा कि अगर माँ है तो उसका भी शुक्रिया अदा कर, माँ का तो शुक्रिया अदा कर ही दे। माँ तेरा शुक्रिया, आज आप जो बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो ना, ये इस माँ ही की बरकत है, इस माँ की मेहरबानी है जो आपको बचपन से बर्दाश्त करते करते इसने बड़ा किया है। बाद बच्चे सर फेंकते की चीज़ें कैसी उछाल पथाल करते हैं, बाप रे बाप, मैं तो सोचता इनकी माँ इनको संभाल दी कैसी होंगी। लेकिन जब ये बच्चे बड़े हो जाते तो एक माँ की उम्मीद होती है ना कि मेरा बेटा बड़ा हो गया। जब ये बेटे बड़े हो जाते तो फिर पता नहीं ये माँ को संभाल पाते कि नहीं संभाल पाते। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से बसता रहेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़हन बनता रहेगा। देखिए मदनी चैनल हमारे डोर स्टेप पे बल्कि हमारे घर पे आकर हमारी तरबियत कर रहा है, हमारी रहनुमाई कर रहा है, हमें हमारा निशान मंजिल बता रहा है, हमें हमारी शाहराह बता रहा है, हमारी डायमेंशन बता रहा है, अफेक्शन बता रहा है। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से बसता रहेंगे, मदनी चैनल देखते रहेंगे तो ये मदनी ज़हन बनता रहेगा इंशाल्लाह। मज़ीद कॉल्स हैं आपकी, इनको भी शामिल जी। आप कुछ फरमा रहे? जी मैं आजकल ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा है बाबुल मदीना कराची में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, ख़ास तौर पे इफ्तार के 1 घंटा 2 घंटे पहले बड़ा ट्रैफिक जैम हो जाता है। और देखा ये गया है कि रोज़ी की हालत में ग्लूकोज वैसे भी नीचे की तरफ होता है, डाउन होता है, और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा फ़ौरन आ रहा होता है। हाजी साहब इसमें बताएं कि जो अफराद गाड़ी चला रहे होते हैं या बाइक पर होते हैं, उनको इस वक्त क्या महसूस करना चाहिए कि मतलब बहुत ज़्यादा हॉर्न ना दें या बहुत ज़्यादा लड़ाई ना करें? इसमें अक्सर देखा गया बसेस में भी होता है। सर लड़ाई ना करें, हॉर्न भी ना दें, बल्कि सब्र करें। ज़्यादा हॉर्न क्यों, मैं तो कह रहा हूँ हॉर्न ही ना बजाएं। हॉर्न बजाने से कब मामला हल होता है। मैं इस मौके पर ये अर्ज़ करूँगा कि बिल्कुल ठंडे ठार होकर बैठे आप और कुफले मदीना लगाएं। आप खुद ही तो कहते हैं हालात का बंदे पर असर होता है, मौसम का बंदे पर असर होता है, बाहर गर्मी, ऊपर से चलो मैं तो हारन नहीं बजा रहा, मेरे पीछे जो गाड़ियां हैं वो हारन बजा रही हैं, मैंने थोड़ी कोई रास्ता जाम किया हुआ है। बात तो करनी बड़ी आसान है, ठंडे ठार होके बैठो। कभी बंदा बैठे ऐसी हालत के अंदर तो फिर पता चलता है गाड़ी में एसी भी ना हो, धूप भी हो, गर्मी भी हो, फिर धुआं गाड़ियों का जो है वो उठ रहा है, वो बंदे के सांस में जो है उसको प्रॉब्लम कर रहा है। अब क्या करेगा वो? आपको लगता है कि कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होगा? बिल्कुल। आपने कहा ना कि बंदा दो बात करे जो उसके साथ कभी बीती हो तो पता चलता। आपको लगता है कि हमारे साथ ऐसा वक्त नहीं आया होगा? हमने रोड के ऊपर खड़े होकर क्या गिरेबान पकड़े होंगे? हमने कभी मतलब मोटरसाइकिल और कार के अंदर रमज़ान मुबारक में ट्रैफिक जाम में कभी हमने वक्त नहीं गुजारा होगा? आपको लगता है? मैं जवाब देने की पोजीशन में हूँ। ऐसा थोड़ी है। शहर में रह कर यहाँ तक पहुंचे तो क्या ये वक्त हमने नहीं गुजारा होगा? या मोटरसाइकिल पर हम गुजार कर नहीं आए होंगे? ऐसी बात। फिर इसके अलावा मतलब के सफ़र के अंदर एक से एक मतलब के मैं ढाका पहुंचा था और ढाका एयरपोर्ट से उतरकर जब हमें अपनी मस्जिद की तरफ जाना था या जहां हमारी तरकीब थी जाना था, यानी कह सकते हैं कि हम ऐसे जाम थे कि हम गाड़ी से उतर कर हमने कहा पैदल चल के जाते हैं तो कौन सा मतलब हम गाड़ी के अंदर मारा मारी कर रहे थे, कौन सा हम चीखो पुकार कर रहे थे, जाम। वहाँ वो ये छोरे नैरोबी पहुँचे थे कीनिया, एयरपोर्ट से लेकर शायद 4 राउंड अबाउट छोड़कर हमारे लिए वो हमें यहाँ पहुँचना था। मेरा ख्याल है कोई 4 घंटे निकले होंगे, 4 राउंड अबाउट एक ही स्ट्रेट रोड के ऊपर, इतना ट्रैफिक जाम। पिछले दिन हम वो सूफी नगर डरबन में फंस गए,
वो पहुंचे हम लोग ऐसे मौके के ऊपर कि वो ट्रैफिक जाम था, फंस गए भाई। और अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हारन तो बजा सकते हैं नहीं, मतलब ये तो हमारे है ना, बाहर तो हारन बजाना भी मायूब है। हारन बजाओ तो लोग देखते हैं कि ये कौन हो गया, कोई दीवाना आ गया, पागल हो गया, इसको लाइसेंस किसने दे दिया। बाहर हारन बजाना मायूब है। ऐसी बात। हाँ, तो ये मतलब कि ऐसा नहीं है। तो क्या हर को उतर, अच्छा आप चलो मेरी बात छोड़ें, इनकी बात छोड़ें, इस रश ट्रैफिक के अंदर, ट्रैफिक टाइमिंग के अंदर, रश के अंदर मिसाल के तौर पर 1000 गाड़ियां फंसी हुई हैं, तो क्या 1000 के 1000 आदमी उतर कर एक दूसरे को मार रहे हैं, 1000 के 1000 आदमी हॉर्न बजा रहे हैं? नहीं। भाई इसमें से 2, 5, 6 कर रहे हैं, बाकी तो सारे एक तसल्ली के साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं ना। अच्छा, एक वैगन एक बस में, उसके अंदर मिसाल का 50 पैसेंजर हैं, तो क्या 50 के 50 एक दूसरे को काट रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हा हू कर रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं, कंडक्टर को उठाकर फेंक रहे हैं? नहीं ना, 2-4 लोग कर रहे होते हैं बातों का। तो पता चला कि अक्सरियत ऐसा नहीं कर रही, अक्सरियत ऐसा नहीं कर रही। अक्सरियत इस तरह मतलब कि वो आपे से बाहर नहीं हो जाती। चंद लोग होते हैं, उनको समझाया जा सकता है, और हम समझा ही रहे हैं। चुप रहे संता मोती मिलसन, सब्र करे ता हीरे, पागला वांगो रोला पावे, ना मोती ना हीरे। ना हारन बजाने से रास्ता खुला है, ना गाड़ी से उतरने से और उल्टा जाम हो जाता है, पीछे वाले और तकलीफ में आ जाते हैं। मोटरसाइकिल पर हो, कार में हो, पैदल हो, कार में हो कि बेकार हो, आप जिस तरह भी हो, अल्लाह तबारक व ताला की रिजा के लिए सब्र करें और अजर की तरफ नजर रखें। मोटरसाइकिल वाले एहसास नहीं करते गाड़ी वालों का। ये एक गाड़ी वाले का कहना था, एक सफर था, उसी के दौरान बात की, यार ये मोटरसाइकिल वाले हैं ना, ये तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं करते, ये तो देखते ही नहीं, इनको कोई एहसास ही नहीं। इधर से गाड़ी ले आते, इधर से आगे ले आते हैं, उधर से आगे। वाकई बात का मैंने देखा भी कि यूं एकदम से आगे आ जाते हैं, बंदा क्या करे, वो गाड़ी वाला उधर रुक गया। इस बारे में आप क्या? इसकी एक पूरी एक सीक्वेंस है। बस वाला कार वाले को बुरा बोलता है, कार वाला मोटरसाइकिल वाले को बुरा बोलता है, मोटरसाइकिल वाला जो है वो रक्शे वाले को और मोटरसाइकिल वाले को बुरा बोलता है। तो ये एक ना माइंडसेट है ये। और जब कोई भी शख्स किसी से मुतमईन नहीं होता है तो वो उसको कंप्लेन करता है। और वैसे भी आजकल हाजी साहब, मोटरसाइकिल आपकी इस बात से तो ये बहुत इस वक्त बहुत करंट इशू है। और सबसे बड़ा इशू जो बच्चे 15 से 17-18 साल के हैं, उनके पास बाइक्स मौजूद हैं हाजी साहब। और ये बड़ी दुख की बात है कि जिस तरीके से वो केयरलेसली और रैकलेसली गाड़ी चला रहे होते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। तो इसके बारे में आप बताएं कि ये इतनी मतलब खुदसरी जिसे कहते हैं बच्चों में है। अभी पिछले दिनों जब मैं आ रहा था तो लिफ्ट में एक साहब थे, उन्होंने बोला सर एक साहब से सवाल पूछना है, मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने पूछा कि मैं और बच्चों की अम्मी ने अपने एक बेटा है जिसकी उम्र 16 साल है, उसको बहुत समझाया कि अब हम बाइक ना अफोर्ड कर सकते, ना तुम्हें हम दिला सकते हैं, मगर वो माँ बाप को इतना परेशान उठते बैठते कि वो स्ट्रेस क्रिएट करने में कामयाब हो गया कि भाई मैं बाकायदा वालिदैन को परेशान कर दिया। तो सारे समझाने के दरवाजे उनकी तरफ समझ में बंद हो गए। तो मैंने उनको कहा कि आप कभी जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चले जाएं और उस वार्ड में चले जाएं जहाँ पर बाइक्स के एक्सीडेंट्स हैं। तो हाजी साहब वो लिटरली उन्होंने वैसे ही किया, उसको हॉस्पिटल लेके गए और दिखाया, देखो ये हैं एक्सीडेंट्स। और मोटरसाइकिल, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल के चलाने वाले लड़कों के, बच्चों के जो है वो हालत, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ, और कोई बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। इस ज़मीन में इस वक्त मैं ये कहूँ, अगर बहुत सारे मसाइल हैं तो ये एक सबसे बड़ा मसला है कि बच्चे, उनके हाथों में बाइक्स हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। हाजी साहब इसके बारे में आप फरमाएं। किसी और का एहसास ना एहसास है, आप इसके बारे में क्या? सबसे पहले तो कानून एक्टिव हो, और जो इस तरह गैर कानूनी मोटरसाइकिलें या ड्राइविंग कर रहे हैं, वन व्हीलिंग और नहीं, इनको सीधी सी बात है, इनको मेहमान बना लें और इनकी मोटरसाइकिल जो भी इनके पास है उसको भी अपने पास 2-3 दिन के लिए रख लें। ना मारें, ना पीटें, कुछ भी ना करें। मैं कहता हूँ अगर शरीयत इजाज़त देती है तो कानून में कोई सी सूरत हो कि इनको बिठा लें, और जब ये बैठेंगे 2-3 दिन अंदर, ना इनके पास मोबाइल होगा, ना इनके पास कुछ भी नहीं होगा, अंदर ही बैठे रहेंगे, तो इनको सब याद आ जाएगा, ना माँ बाप की इनकी नाफरमानी पर उतर आएंगे नहीं। क्योंकि असल में मसला ये है कि इनको ही पता है कि ये मतलब इनको हड्डी दो ना तो ये छोड़ देते हैं। इनमें बात मसला यही है कि हमारे रिश्वत जो है ना
اس نے میں کہنے والا تھا، آپ کس بٹھانے کی پکڑنے کی اس نے بات میرا کر رہے ہیں؟ غرق کیا ہوا ہے، اس نے میرا غرق کیا ہوا ہے. یہ مطلب خاص طور پر یہ ماہ رمضان کا موسم آتا ہے تب یہ رشوتوں کا بڑھ جاتا ہے. یعنی ان قانون سب نہیں ایسے، میں نہیں کہتا کہ سب ایسے ہیں، لیکن جو ہیں میں ان کو کہتا ہوں ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ رمضان آ رہا ہے، یہ چالان کرو، ان کو پکڑو، ان سے رشوتیں لو تاکہ اپنے گھر کے اندر رمضان کا راشن آئے گا. یا تمہارے گھر میں حرام کے پیسے کا راشن آئے گا، حرام کے پیسے کا وہ آئے گا. عید قریب آتی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ عید قریب آئے گی، یہ روڈوں پر آ جائیں گے اور رشوتیں لے لے کر یہ مطلب کر رہے ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ جو غلط ہے نا ان کو رشوت لے کر اب چھوڑتے کیوں؟ اور جو رشوت لے رہے ہیں ان کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ جو رشوت لے کر پکڑا گیا اس کو بھی مہمان بنا لو، جو رشوت دے رہا ہے اس کو بھی مہمان بنا لو، جو غیر قانونی کر رہا ہے اس کو بھی مہمان بنا لو. چند دنوں تک مہمان نوازی کریں، سب احساس ہو جائے گا. جیلوں کے اندر بنائے، مطلب کہ ہمارے مطلب وہ لاک اپ بنے ہوئے ہیں نا. میں کہتا ہوں نہ مارے نہ پیٹے، نہ ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کریں، نہ کوئی بدتمیزی کریں. اگر قانون کے اندر ایسی کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو ان کو صرف بٹھا لیں، کوئی سفارش قبول نہ کریں، کوئی رشوت کا لین دین نہ کریں، کچھ نہ کریں. آپ کو سیلری مل رہی ہے، آپ کو تنخواہ مل رہی ہے کہ قانون نافذ کرنا، آپ قانون نافذ کروائیں اور لے کر بیٹھ جائیں. نہ مارے نہ پیٹے، کچھ بھی نہ کریں. میں کہتا ہوں کیوں مطلب کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا کام کرنا. کوئی کسی کو 3 دن بٹھائیں، کسی کو مہینہ بٹھائیں، کسی کو 2 مہینے بٹھائیں، کسی کو 12 گھنٹے بٹھا لیں. دماغ ٹھکانے پہ نہ آ جائے تو کہیے گا ماں باپ کا سکون ہلکا ہو جائے گا. یہ بات تو ہو گئی ایک طرف. دوسری بات، اولاد کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اذیت و تکلیف دیں. وہ مطلب کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو اپنے ماں باپ کو کہہ دیا کہ میری ایک خواہش ہے. ماں باپ کہہ دے بیٹا ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو ماں باپ پر چونکہ آپ کی اس بات کو پورا کرنا واجب نہ رہا تو آپ اپنے ماں باپ کو پریشرائز کر کے، ان کو تکلیف دے کر، ان کی دل آزاری کر کر، ان کو دکھ پہنچا کر آپ کون سا ثواب کما رہے ہیں؟ کہیں آپ تو گناہ میں نہیں پڑ رہے، آپ تو اللہ کی نافرمانی میں نہیں مبتلا ہو رہے. آپ کے ماں باپ کی بے چینی، گھبراہٹ تو آپ موٹر سائیکلوں پہ، پھر ماں باپ نہیں دلاتے تو دوستوں کے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں. اور احساس پیدا کریں، آپ کو ہسپتال میں دیکھ کر آپ کے ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں. احساس پیدا کریں، آپ کی محتاجی اور آپ کی لاچاری کو دیکھ کر ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں. آپ تو بستر پر پڑے ہوئے ہوگے ہاسپٹل کے، آپ کے ماں باپ کے جس ماں باپ کے پاس اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ آپ کو موٹر سائیکل دلا سکے، وہ 4-4 5-5 لاکھ روپے کا آپریشن کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے؟ کیا ڈاکٹر رحم کریں گے آپ کے ماں باپ کے اوپر کہ جناب یہ بیچارے غریبوں کا بچہ ہے؟ یہاں تو اسپتال کا اتنا بڑا بل آ جاتا ہے لاکھوں روپے کا، ماں باپ دیں گے کہاں سے؟ قرضے میں چلے جائیں گے آپ کے ماں باپ، صرف آپ کی بے حسی، آپ کی ضد کی وجہ سے اور آپ کی نفس کی ایک خواہشات ہوتی ہیں کہ بس میری خواہش پوری ہونی چاہیے، میری خواہش پوری ہونی چاہیے. اتباع خواہشات جو ہے نا یہ انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں. خواہشات کو دبائیں، خواہشات کو روکیں. ٹھیک ہے آپ کے مطلب ابھرتے ہوئے یہ احساسات یا جوانی دیوانی اور جو کچھ آپ کہہ لیں، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں معاشرے میں. میں دوبارہ وہیں عرض کر رہا ہوں، اس طرح کے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ بھی تو ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے چاہ تو کرم ہوگا. اور ایسے اولاد جن کو میں اس وقت سمجھا رہا ہوں، اگر آپ سن رہے ہیں مہربانی کریں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کے قریب بیٹھے ہیں، ہاتھ منہ گھمائے، ہاتھ جوڑ لیں، ابھی کر لیں، معاف کر دو. ایسا ہو جائے تو معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے گا. ہم بیٹھے مثالی معاشرہ بنانے کے لیے، ہم بیٹھے اسی لیے کہ ہم مثال. آپ کال کریں، آپ کے دماغ میں جتنے بھی سوالات ہیں، جو بھی مسائل آپ ہم سے ڈسکس کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو ہم سے بن پڑے گا ہم آپ کو حل دیں گے. ہو سکتا ہے ماں باپ جو بات اپنی اولاد کو نہیں کہہ سکتے انشاءاللہ ہم کہہ دیں گے. ہو سکتا ہے وہ بات جو اولاد ماں باپ کو نہیں کہہ سکتی انشاءاللہ ہم کہہ دیں گے. ہر بات کال کر کے نہ صحیح آپ ہم کو میسج کر دیں. اوپن فورم ہے جی، اوپن فورم ہے، کال کریں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بنے اور سنت تو بھرا معاشرہ بنے. حاجی صاحب اس میں ایک بہت بڑا جو ایفیکٹو رہا ہے کہ ایسے والدین جن کے بچے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں ان کو مدنی قافلے میں سفر کرایا جائے. اس میں آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہا تھا حضور ایک کو، میں نے ایک نے مجھے کہا تھا، اپنے بیٹے کی شکایت کی تھی کہ میرا بیٹا یوں، تو میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ آپ 3 دن کی قربانی دے سکتے ہیں بیٹے کے لیے؟ کہاں دے سکتا ہوں. میں کہ اس کو لے کر مدنی قافلے میں چلے جائیں. مگر میری آخری اطلاع تک تو وہ نہیں گئے تھے. اللہ کرے ان کو سفر نصیب ہو جائے. بڑا پیارا سجیشن ہے ماشاءاللہ جی، بہت فائدہ ہے ماشاءاللہ. کالز ہیں ناظرین کی، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے ہمارے جو محترمہ سے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا ہے. امداد حسین اتاری انعامانی کابینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے بچوں کی امی سے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا ہے. ہاں تو یہ بچوں کی امی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کا شکریہ ادا کرے. آپ کا شکریہ, آپ نے میرا شکریہ ادا کیا. ان کو یہ نہ کہنا کہ ہاں یاد آیا اس کے کہنے پر, تو یہ زندگی کا آخری شکریہ نہ ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو شکریہ پر جو ہے نا وہ تنزانہ تنقید نہیں کہنے لگے ہے, اس کے کہنے پر یاد آیا, آج تک یاد نہیں آیا تھا. تو چلو ٹھیک ہے, یاد آ گیا, اس کی مہربانی ہے, شکریہ ادا کر رہے ہیں. جب بانگ کھلی تبھی سویرا. ہاں ٹھیک ہے, چلو جواب کر دو. ٹھیک ہے جی. مزید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کار والے موٹر سائیکل والوں کو کہتے ہیں, موٹر سائیکل والے کار والوں کو کہتے ہیں, تو آپ کو تو موٹر سائیکل والوں کی جو ہے وہ زیادہ فیور کرنی چاہیے نا, کیونکہ کار کا طبقہ جو ہے وہ کم ہے, موٹر سائیکل کا طبقہ زیادہ ہے. اب آپ خود سوچیں کہ یار آپ سب کے پاس گاڑیاں ہوں گی جبھی تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو ہے موٹر سائیکل والے تنگ کرتے ہیں, اور جن کے پاس موٹر سائیکل ہوں گی وہ بولتے ہوں گے کار والے تنگ کرتے ہیں. تو آپ کو دونوں طرف کی بات کرنی چاہیے, نہ کہ ایک طرف کی بات کرنی چاہیے. کا ہے 17 سے 18 سال کا, وہ ان کو بالکل آپ سمجھائیں. مگر ایک اور طبقہ بھی ہے جو موٹر سائیکل پہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے, ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو ان کے لیے بھی تو آپ کچھ ارشاد فرما دیں. دیکھیے موٹر سائیکل والوں کی ہمدردی اگر آپ کہتے ہیں کار والوں سے موٹر سائیکل والے زیادہ ہیں, تو معذرت کے ساتھ موٹر سائیکل والوں سے ویگن بس میں بیٹھنے والے زیادہ ہیں, پیدل چلنے والے بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں کسی کی سائٹ لینا مراد نہیں. یہاں تو یہ تھی کہ مطلب کہ ایک کون کس سے زیادہ تر کمپلین کرتا ہے, اور جو بے احتیاطیاں کرتے ہیں ہم تو ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو جو فیملیز کے ساتھ موٹر سائیکلوں پر آتے جاتے رہتے ہیں, تو میں ان کو کیا عرض کروں, آپ سوال واضح کریں کہ ان کو کیا کہا جائے, اور آپ اپنی جو کمپلین جو آپ نے کال کی ہے وہ کمپلین تھوڑی واضح کر دیں. میں جو سوال کرنے والے ہیں یہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ان کو یہ ہوئی ہے. موٹر سائیکل کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, اس کے استعمال کی بات ہو رہی ہے, اور چلانے والے کی بات ہو رہی ہے, وہ کس طرح سے چلائے, اور بغیر کسی انڈیکیٹر کے ایک دم ٹرن کر لینا وہ لوگ ان کو ایک حادثے کا بھی باعث بنتا ہے. اس حوالے سے یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ جو نوٹ کیے جا رہے ہیں وہ موٹر سائیکل پہ جو افراد ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور جیسا کہ اس میں یہ ہے کہ آپ ہم سب ایک طبقے سے نکل کے اوپر کی طرف آئیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ بائکس والے کے ساتھ کیا ہے, سائیکل والے کے ساتھ کیا ہے, یا گاڑی والے کے ساتھ کیا ایشو ہے, یا جو ویگن والے ہیں اس کے ساتھ کیا ایشوز ہیں. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں سوال واضح ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر زیرک اتاری یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں. الحمدللہ عز و جل اس وقت مثالی معاشرہ دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے. بہت ہی پیارے مدنی پھول مل رہے ہیں, اور الحمدللہ عز و جل مدنی چینل اور نگران شورا اور دیگر مبلغین کو اللہ عز و جل ان کی محنت کا اجر عطا فرمائے. جہاں تک معاشرے میں تبدیلی کا تعلق ہے, تو اس کے حوالے سے جو بنیادی تعلیم ایجوکیشن ہے اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اور جب تک پرائمری سطح سے لے کر سیکنڈری سکول تک ہمارے سلیبس میں, تعلیمی نظام میں نظم و ضبط کے حوالے سے, قوانین کی پابندی کے حوالے سے, اور ٹریفک اور روڈ اور جس طرح بھی معاملات ہوتے ہیں, جب تک ان کو شامل نہیں کیا جائے گا تب تک معاشرے کے اندر تبدیلی جو ہے یہ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے دارالمدینہ کی کاوشیں ایک امید کی کرن ہے, اور مجھے امید ہے کہ دارالمدینہ مجلس کے اسلامی بھائی ان کے حوالے سے جو ہے سلیبس میں بھی جو چیزیں ضروری ہیں ان کو شامل کریں گے. اور مدنی چینل تو الحمدللہ عز و جل اپنا کردار اس حوالے سے ادا کر ہی رہا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل اور دارالمدینہ مجلس مل کر ہمارے نوجوانوں کی بھی, بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی اصلاح کریں گے, تو انشاءاللہ عز و جل یقیناً ہمارا یہ معاشرہ ایک دن باغ مدینہ بن جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا. لیسٹر سے ہوتے ہیں یو کے, وہاں انشاءاللہ دارالمدینہ, فیضان مدینہ سب قائم ہونے جا رہا ہے. واہ سبحان اللہ, مرحبا. جی مزید. میں
मीर हमजा बोल रहा हूँ चीचावतनी से। मैं पूछना हूँ, मिसाली मुआशरे का आपका टॉपिक है, उसमें हम मुआशरे को मिसाली बनाने के लिए किस तरह काम कर सकते हैं मुआशरे के लिए? जी, इनके सवाल को थोड़ा सा स्पेसिफाई हम करना चाहिए। बड़ा जनरल सवाल है। जैसे आज का हमारा मौजू है एहसास, मिसाली मुआशरे के अंदर एहसास भी होना चाहिए, तो हमारे अंदर ये पैदा हो जाए, ये कैसे हो सकता है? देखिए, शरीयत मुताहरा पर अगर आप मुताला करेंगे ना, तो मिसाल के तौर पर जब आप अपने घर में कोई सालन बनाओ तो शोरबा ज़्यादा कर दो, पड़ोसियों का एहसास, सुभान अल्लाह। कोई ऐसे फल वगैरह हों तो उनके छिलके यूँ बाहर ना फेंको, ताकि पड़ोसी का बच्चा देखे तो उसको वो हो कि काश मेरे घर में भी ये फल होता। अल्लाह अल्लाह। तो इसी तरह अगर मतलब आपके घर में कुछ पका है तो पड़ोसी भूखा ना सो जाए, अल्लाह अल्लाह। इसका एहसास। यानी मैं ये कहता हूँ कि अगर हर फर्द अपने पड़ोसी का ख्याल रखना शुरू कर देना, तो शायद हो सकता है कि हमारा ये जो माशरा है ना, मिसाली माशरा बने। यानी अपने पड़ोसी के उमूमन हवाले से एक मालूमात होती है, इतना पता चल जाता है कि मेरा पड़ोसी जो है वो उसकी सिचुएशन, उसकी कैफियत क्या है। रिश्तेदारों को भी पता होता है, रिश्तेदारों को पता होता है। तो इस तरह अगर आप अपने महल्ले को ही गमख्वारी और खैर ख्वाही का बना लेंगे, फिर ये कि वो है ना कि एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में चूहे थे, तो किसी ने कहा कि हुजूर बिल्लियाँ पाल लें। कहा क्यों? कहा बिल्लियाँ पाल लें ताकि वो चूहे निकल जाएंगे। तो आपने कहा चूहा निकल के जाएगा कहाँ? तो कहा पड़ोसी के घर में है। तो कहा भी मेरे घर में सही है, अपनी परेशानी पड़ोसी के घर में भेजने का क्या फ़ायदा? ये एहसास, अल्लाह, ये एहसास था। हज़रत बाई यजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पड़ोसी गैर मुस्लिम था, अल्लाह अकबर, और उसके घर में अंधेरा होता था तो वो बच्चा रोता था, तो आपको बच्चे के रोने का एहसास हुआ, तो आपने अपने घर का चिराग उस गैर मुस्लिम के घर में भिजवा दिया, ताकि वो गैर मुस्लिम के जो बच्चा था वो अंधेरी की वजह से जो रो रहा है, उसका रोना उसको इफाका हो जाए, उसको थोड़ा सा तसल्ली हो जाए। जब बाई यजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर का चिराग उस गैर मुस्लिम के घर में गया और वाक़यतन बच्चे को राहत हुई और उसके घर में एक सुकून हुआ, तो माँ बाप उस मियाँ बीवी ने बात की कि जब बाई यजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के चिराग ने हमारे घर में अगर रोशनी की है, तो क्या ही अच्छा हो कि इनका दीन कबूल करके हम अपनी दुनिया और आखिरत रोशन ना कर लें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो इस हुस्न अखलाक की वजह से उस गैर मुस्लिम घराने ने कलिमा पढ़कर वो मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। तो ये एहसास की बरकतें होती हैं। उन्होंने एहसास किया, वो पड़ोसी का एहसास, इसका एहसास, उसका एहसास, ये एहसास पैदा करेंगे तो इंशाल्लाह आपका महल्ला, आपका इलाका ये मिसाली इलाका, मिसाली माशरा बनेगा। ये ना दे कि हमारे घर में, हमारे महल्ले में सब ऐसे ही हैं, आप सही हो जाए, इंशाल्लाह चंद सालों में बहुत कुछ सही हो जाएगा। लोग चाहते ही नहीं कि उनका एहसास किया जाए ना। मैं तो ये कहूँगा, मैं तो एहसास करना चाहता हूँ, लेकिन लोग नहीं चाहते कि हमारा एहसास किया जाए। कोई नहीं चाहता यार, मतलब किसी को भी आप पूछने के लिए जाओ, उसकी गमखारी करने के लिए जाओ, उसको अच्छा तो लगेगा। तरीकाकार ठीक नहीं है, लोगों के अंदाज ठीक नहीं है, बोलने बुलाने का, मिलने मिलाने का, रखने रखाने का, बातचीत का कोई ठिकाना ही नहीं है। हम क्या एहसास करें भाई? देखें, पानी तो उसको देंगे ना जिसके हाथ में कोई बर्तन होगा। ये चले बर्तन होगा, प्याला उसका होगा, प्याला उसने यूं रखा हुआ है तो उसमें जो है पानी डालेंगे, और अगर इस प्याले को जो है उल्टा कर दे तो हम क्या पानी डालेंगे? तो ना तो एहसास करना चाह रहे हैं, सामने वाला ले नहीं चाह रहा। नहीं है प्याला, मुझे पता है कि अगर आप प्यासे हो तो मैं अपने घर का ही प्याला ले जाकर आपको पिला दूंगा यार। अल्लाह, मैं आपका प्याला ना सही, अगर मुझे एहसास आपकी प्यास बुझाने का है तो इंशाल्लाह मेरे घर में पानी भी है, मेरे घर में प्याला भी है, इंशाल्लाह मैं आपकी भी प्यास बुझाऊंगा, आपके घर वालों की भी प्यास बुझाऊंगा। एहसास करें, जिनके घरों में फल फ्रूट नहीं है, जिनके घरों में इफ्तार का सामान नहीं होता, उनके घरों का एहसास करें और उनके घर तक आप इफ्तार पहुंचाने की कोशिश करें। आप बांध दें 200, 500, 100, 200, 300 रुपये बांधना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बांध दें कि यार उस फलां ये 3 घर हैं, ये 500 रुपये का 5 घरों में जो है ना मेरी तरफ से फल पहुंचा दिया करना। एहसास पैदा करें, नाम भी ना आए, फल पहुंच जाए, कोई एतमाद का शख्स होगा, इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। इसमें हाजी साहब, इसमें जैसे सलमान भाई जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि मैं तो ठीक हो जाऊं मगर अगला ठीक नहीं है तो इसलिए मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। ये कैसी रविश है कि अगर दूसरा ठीक नहीं है तो फिर मैं भी ठीक नहीं होऊंगा। फिर एक जुमला और भी चलता है सोसाइटी में कि नेकी कर दरिया में डाल, तो वो साहब जो है वो नेकी करना छोड़ देते हैं। मतलब इसमें मतलब इट डजंट कम टू माई माइंड, बिल्कुल रजिस्टर ही नहीं हो रहा होता कि ये कैसे हो सकता है कि आप नेकी दूसरों को देख कर करें या
شریعت مطہرہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. اس میں یہ جذبہ کیسے لایا جائے؟ اگر علاقے میں سارے بیمار ہو رہے ہو تو بندہ اب یہ نہیں کہتا یار سب بیمار ہے تو میں صحت یاب رہ کے کیا کروں گا. وہ اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بد اخلاق لوگ ہیں جہاں معاشرے میں تو اپنے آپ کو آدمی با اخلاق بناتا ہے. ہم اس محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں جنہوں نے ایک ایسے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنایا جو معاشرہ کہلانے کے لائق نہیں تھا. تہذیب نہیں تھی, کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا. اس میں آپ نے اپنے مبارک کردار سے اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنایا. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے بیان کے ذریعے, اپنے اس سلسلے کے ذریعے اس معاشرے کو دوبارہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ سیرت, صحابہ کرام کی وہ سیرت, بزرگوں کی وہ سیرت آپ کے سامنے رکھیں کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا سکیں. سبحان اللہ. مزید کالز شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. سلسلہ نسانی معاشرہ بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل نگران شورا کو شاد و آباد رکھے. نگران شورا آپ سے سوال ہے کہ آپ اتنے سلسلے کر کے آپ تھکتے نہیں ہیں؟ آپ مدنی مذاکرے میں بھی ہوتے ہیں اور دیگر سلسلے بھی کرتے ہیں, برائے کرم ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تو آغاز ہے, آرام مل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, آرام مل جاتا ہے. وہ جب کام کرتے کرتے وقت گزرتا تو ظاہر ہے کہ تھکن بھی لگتی ہے. اب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمت دے, طاقت دے, اخلاص نصیب فرمائے اور اس ماہ مبارک کی برکتیں لینے, انفرادی عبادت کرنے کی بھی اللہ توفیق دے اور اجتماعی طور پر بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان, بیڑائے تباہی کے قریب بان لگا ہے.